مسلم ہے جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند، جو اللہ کے نبی کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، ایک پیالہ پانی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم۔ کتاب میں لکھا ہے آپ زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا۔ نبی نے کہا بھائیو اللہ نبی کی اتباع کر لو، نبی کے دامن کو پکڑ لو، منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی کبھی کامیاب، کبھی منزل پر، کبھی راہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری خیریں، ساری برکتیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی نکلا۔ ایک ایمانوں کا نبی کی اتباع کر لو، مسئلوں کا حل عقل سے نہیں ہوگا، ذہانت چالاکی سے نہیں ہوگا، ہوشیاری تیزیوں سے نہیں ہوگا، مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فساد کر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ مسئلے اللہ حل کرے گا، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے، حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے مسائل حل کرنا۔ مسائل حل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹکاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ کام اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا، اللہ خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ ٹھیک کرے گا، ہم تو اللہ کو راضی کریں، ہم تو اللہ کو ساتھ لیں۔ مسئلے اللہ نے وعدے کیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے، کام آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہاں گمان بھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرما رہے ہیں تم تقوی پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو کامل بنا لو، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے پیغام، یہ ہے دلوں میں اتارنا۔ یہ سارا مجمع نیت کرے کہ اس بات کو ہر مسلمان کے دل میں اتارنا ہے انشاءاللہ۔ اس بات کو کہ دنیا کے انسانوں کو راضی کرو، اس کی اتباع کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اجتماع کس لیے؟ کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ تھوڑا کر رہا ہے، یہ محنت ہے۔ پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے، آزان ہو تو مارکیٹیں کیا ہوں، دفتر کیا ہوں، دکانیں کیا ہوں، کس نے بلا لیا؟ اللہ نے۔ کون؟ مسجد کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ایس ایچ او ہے نا، ایس ایچ او اپنے تھانے کا بڑا ہے، سب اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی بلائے آ کے جاتا ہے، کیوں کہ یہ میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے آ کے جاتا ہے، میرے سے بڑا ہے۔
ایس پی کو ڈی آئی جی بولا ہے, ڈی آئی جی کو آئی جی بولا ہے, بھاگ کے جاتا ہے, میرے سے کیا ہے بڑا ہے. اور اللہ بولا ہے تو اللہ بولا ہے ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے, گیسٹ کر دیں, بریگیڈیئر صاحب کے پاس گیسٹ کر دیں. مجھے اندری کو کہہ دیا ہم اندر جا رہے ہیں, تمہارے ساتھ پہل کریں گے نا, تم نے اندر نہیں آنا, اندر نہیں آنا, اور کیا کر دیا, ٹھیک ہے. اب اندر گئے, بریگیڈیئر صاحب نے پہل دی, مہمانوں کے لیے چائے پانی منگواؤں. اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا کہ میں نے بیل کی ہے, آگے سے سلوک نہیں ہے. دوبارہ بیل کی, کوئی نہیں. تیسری بیل, کوئی نہیں. ایک رنگ آ رہا ہے, جا رہا ہے, کہ کیا ہوا. تو ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کی غلطی نہیں ہے, ہم اس کو منع کر کے آئے ہیں. اب آئے بیٹھے, اس کو بہت غصہ تھا. آئے بیٹھے آپ کو بتا دیں کیوں منع کیا. کہ دیکھو یہ آپ کا ملازم نہیں, یہ تو حکومت کا ملازم ہے. تنخواہ آپ نہیں دیتے, حکومت دیتی ہے. آپ کا ماتحت ہے, آپ نے 3 دفعہ بلایا, وہ نہیں آیا, آپ کو کتنا غصہ آیا. اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں, آپ کی کوشش. اس کے کان کھلے ہوئے کہ میرا بات ہے کہ میری نہ مانے تو مجھے کتنا بوجھ آیا. اور اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی نہیں مانتا, اللہ پھر بھی کھلاتا ہے, پھر بھی کھلاتا ہے. آنکھیں صحیح ہیں, زبان صحیح ہے, کان صحیح ہیں. اس نے کہا جی آج سے میرا وعدہ ہے, میں نماز کر کے یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں اللہ سے. حی علی الفلاح, آجو کامیابی کی طرف. فجر کی اذان میں مسجد کیا کہتے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے, اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ. زندہ آدمی کو سن چھوڑو, چیخ نکلے گی. مردہ کو خنجر مارو, ڈس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آواز اس کے اندر ہلچل پیدا کرے گی, حرکت پیدا کرے گی. دکان سے اٹھائے گی, دفتر سے اٹھائے گی, بستر سے اٹھائے گی, میٹنگ سے اٹھائے گی, فنکشن سے اٹھائے گی, اور نماز پڑھنے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ آسان پہ آسان سنے گا, ڈس سے مس نہ ہو. تو سب نیت کرو گئے, ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. آواز میں کرنٹ نہیں آ, پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. کیا کرے, منت و شامل, بھائی نماز پڑھو. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے, ٹھنڈک ہے. حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے, پھر ظہر کی پڑھے, اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دے. اثر پڑے گا اثر تک کے معاف, مغرب پڑے گا مغرب تک کے معاف, عشاء پڑے گا عشاء تک کے معاف. اور کتنی آسان بات, فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے, پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے, ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. فجر کی نماز کہاں پڑھو, فجر کی نماز کہاں پڑھو, مسجد میں جماعت سے. ہاں حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز, عشاء کی نماز, فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے. اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ بھی فجر مسجد میں پڑھے گا. آج کے جوان فجر میں نہیں ہوتے, آج کے صحتمند فجر میں نہیں ہوتے. دکان مسجد سے 10 میل دور, فیکٹری مسجد, دکان جو ہے گھر سے 10 میل دور, فیکٹری گھر سے 20 میل دور. وہاں پہنچنا آسان, اور مسجد میں پہنچنا اللہ کی مسجد. شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی, بولو بھائی, شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی. اور کراچی کا بھی مزاج ہے, جو رات کو جلدی سوئے گا وہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا. جو سوئے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی. کون سے وقت میں برکت ہے, کون سے کاموں میں برکت ہے, صبح کی. صبح اٹھو. دیکھو 5 نمازیں ہیں, 5 نمازیں ہیں. فجر کی نماز کی خصوصیت, فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی ادا کر کے. آپ نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا. توبہ توبہ توبہ. دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی, بولو بھائی, چاند. اور چاند ہے کہاں,
آسمان پہ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے عکس. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں اسے کیا کہو گے بے وقوف ہے. تو یہ تو عکس ہے. آج رزق نظر آتا ہے دکان میں, رزق نظر آتا ہے دفتر میں, رزق نظر آتا ہے کاروبار میں, اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ جو فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہیں, فجر پڑے بغیر دفتر جاتے ہیں, فجر پڑے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں, ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ تبھی کیسے کرو اللہ کی طرف پھیرو, اللہ کے سامنے جھکو. ہاں, جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا, وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا, وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا, وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا. نماز پڑھو. دیکھو 5 نمازیں ہیں نا, 5 نمازیں ہیں نا. سب سے پہلی نماز کون سی ہے اور سب سے کم نمازی کس میں؟ فجر میں. حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا, یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. حدیث ہے. اب تو فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں کئی سالوں سے, اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے. شیطان کے کیا ہے؟ اس میں خیر کی بات اس کے کان پہ اثر کرے گی. وہ جو شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا ہے اس کا کام. حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. جیسے گھاٹ تبدیل ہوتے ہیں تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں کب؟ فجر اور ہاں, جب فرشتے واپس آتے ہیں نا, اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا, اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا ہے. اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا, ابھی واپس آئے نا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. واہ واہ, کتنی خیر کی بات کون سی. اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ جب شام کو گئے تھے تو دکان بیٹھا تھا یا کلب بیٹھا تھا یا جم میں تھا, ابھی صبح آئے ہیں تو سو رہا تھا پڑا. تو نیت کرو کہ سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ میرا تبلیغ میں نماز سکھاؤ. اللہ نے پیسہ دیا زکات دو. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا انسان ہوں. اللہ نے پیسے دیا حج پہ جاؤ. آپ نے فرمایا اس پر حج فرض ہے.